अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि इमरान खान साहब मुसलसल चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर और उनके इदारे के ऊपर मुसलसल तनकीद कर रहे हैं, उसको तनकीद की जद में ला रहे हैं, सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अमला किसी तरह मेरी बातों में आकर थ्रेट हो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब मेरी बातों से थ्रेट हों और उसके बाद वो इतना जलील कर दिया जाए उनको कि वो मजबूरन मुस्ताफ़ी हो जाएं। ये इमरान खान साहब जो हैं वो एक उनका माइंडसेट है, क्योंकि वो चाहते हैं कि किसी भी तरह फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुनाना है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की सरबराही में इस केस का फैसला होना है, किसी तरह इस पूरे मामले से पहले पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को कंट्रोवर्शियल बना दिया जाए, उनको इस हद तक मुतनाज़ बना दिया जाए कि वो इस केस का फैसला जारी ना कर सकें। पेशावर के अंदर अपने अरकान पार्लियामेंटेरियंस से खिताब करते हुए इमरान खान साहब ने जहां पर अपोजिशन के ऊपर तनकीद की, तो वहीं पर उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब के ऊपर और उनके इदारे के ऊपर भी तनकीद की। मुत्तहदा हुकूमत जो एक कौमी हुकूमत है उसके ऊपर जिस हद तक तनकीद की गई, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ, फजल रहमान और जरदारी साहब जो हैं ये डाकू हैं, चोर हैं, ये काबीना जो 60% काबीना है वो जमानतों के ऊपर है, ये जिस तरीके से हुकूमत कर रहे हैं, ये मुल्क में कानून साजी करके इदारों को ख़त्म कर देंगे, तसाद के बयानियों को नुकसान पहुँचाएंगे, वो सारी बातें जो वो इतने सालों से कर रहे हैं, जब से वो गवर्नमेंट में हैं, जब से वो गवर्नमेंट में हैं इमरान खान साहब 3.5 सालों से, तो तब से लेकर अब तक जो है वो पूरा, अगर हम एक पूरा प्रोसेस उठा कर देखें तो हमें पता चलता है कि इमरान खान साहब ने जितनी भी दफ़ा अपोजिशन के ऊपर तनकीद की, जितनी भी दफ़ा मुत्तहदा अपोजिशन के ऊपर उन्होंने तनकीद की, सिर्फ उसका एक ही मकसद था कि किसी तरह वो आवाम को ये बता सकें कि मैं बहुत नेक हूँ, मैं बहुत अमीन हूँ, मैं बहुत पारसा हूँ, और ये बहुत बड़े चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, करप्ट हैं, बदमाश अशराफी है, इन्होंने मुल्क का पैसा खाया है। मतलब जब से वो इक़्तिदार में थे तब भी वो यही बातें करते थे, तब भी वो एक अपोजिशन लीडर का रोल प्ले कर रहे थे, और अब वो इक़्तिदार से निकल कर भी यही बातें कर रहे हैं जो आवाम को वो 3.5 साल से 3.25 साल से सुना रहे हैं और यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। और वो एक जानिब वो रियासत मदीना की मिसालें देते हैं और पेशावर में अरकान पार्लियामेंट से गुफ्तगू करते हुए वो फिर रियासत मदीना की मिसालें दे रहे थे, और वो नहीं जानते, इमरान खान साहब ये नहीं जानते कि रियासत मदीना में किसी शख्स के साथ कोई इम्तियाजी सलूक नहीं होता था, किसी शख्स को जुल्म बर्बरियत का निशाना नहीं बनाया जाता था, किसी की माँ, बहन और बेटी को सोशल मीडिया पर गालियों के ज़रिए ट्रेंड्स का हिस्सा नहीं बनाया जाता था, बल्कि रियासत मदीना के अंदर इंसाफ बराबरी की सतह पर होता था, कानून के मुताबिक होता था, लोगों को उनके हकूक़ फराहम किए जाते थे। रियासत मदीना का जो एक बुनियादी तस्वुर है, इमरान खान साहब उससे वाकिफ़ नहीं है। इमरान खान साहब नहीं जानते कि रियासत मदीना में एक आम आदमी जिसको 3 वक्त की रोटी नहीं मिली, जो इन्होंने रियासत मदीना बनाने की कोशिश की, उसकी बात कर रहा हूँ। ये रियासत मदीना जिसमें एक आम आदमी को इंसाफ नहीं मिला, जिसमें एक आम आदमी को उसके हकूक़ फराहम नहीं किए गए, ये किस किस्म की रियासत मदीना बनाने की बात करते थे। ये 3.5 साल इक़्तिदार में रहे, ये 3.5 साल इक़्तिदार में रहे। क्या इन्होंने महंगाई को कंट्रोल किया? क्या इन्होंने बेरोज़गारी को कंट्रोल किया? क्या इन्होंने इस मुल्क में एहतसाब के इदारों को न्यूट्रल बनाया? क्या इन्होंने इस मुल्क में आइन और कानून को मजबूत किया? ये वो सवालात हैं जिनके जवाब इमरान खान साहब को देने चाहिए, और वो फिर अपने अरकान पार्लियामेंट के सामने खड़े होकर ये बात करें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के ऊपर संगीन इल्ज़ामात लगाएं, और फिर वो कहें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो चीफ है सिकंदर सुल्तान राजा, वो अपोजिशन, वो इनके नून लीग का एजेंट है, नून लीग के साथ मिला हुआ है, नून लीग का बंदा है। तो सर आपने ही अपॉइंट किया था, आपने ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब की अपॉइंटमेंट की थी, आपने ही उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया था। और ARY के सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर जर्नलिस्ट आदिल अब्बासी साहब ने जब आपसे पूछा तो आपने उस सवाल के जवाब में कहा कि मुझे इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर और इसके इदारे के ऊपर एतमाद है, मैं इन पर एतमाद करता हूँ, मुझे इन पर 100% एतमाद है, ये बहुत अच्छा इदारा है, इसका जो चीफ है वो बहुत अच्छा इंसान है, क्रेडिबल आदमी है, इंसाफ होगा। और आज जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनका इदारा फॉरेन फंडिंग से मुतल्लिक फैसला जारी करने जा रहा है, तो आज आपको वो नून लीग के एजेंट याद आ गए, आज आपको वो
جو ہے وہ اپوزیشن کے ماؤتھ پیس قرار دیے جا رہے ہیں. آج آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ متحدہ اپوزیشن کا بندہ ہے. آج آپ ان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ وہ جی نون لیگ کی جو ہے وہ ڈائریکشنز کے اوپر چل رہے ہیں. پھر عمران خان صاحب نے ایک اور بہت بڑا سنگین الزام لگایا. انہوں نے کہا کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے یہ نون لیگ کا ایجنٹ ہے اور یہ ہمارے خلاف فیصلہ دینا چاہتا ہے. یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح تحریک انصاف کو اس پورے سسٹم سے, اس پورے پروسیس سے ایلیمنیٹ کر دیا جائے, اس کو نکال دیا جائے صرف اس بنیاد کے اوپر کہ وہ ہمارے خلاف فیصلہ دینا چاہتا ہے. اب یہ جو ساری باتیں عمران خان صاحب کر رہے ہیں, پھر انہوں نے امریکی سازش کا بھی الزام لگایا کہ جی امریکہ نے ہمارے سفیر کو دھمکی دی اور امریکہ نے کہا کہ اگر عمران خان صاحب کو نکال دیا جاتا ہے تو بہت اچھا ہے, ہم آپ کو تنگ نہیں کریں گے, ہم آپ کے خلاف جو ہے وہ کوئی اقدام نہیں اٹھائیں گے, اور اگر عمران خان صاحب کو نہیں نکالا جاتا تو پاکستان کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا. مطلب جس قسم کی وہ باتیں کر رہے ہیں. امریکہ کون سا ایسا مطالبہ تھا جس مطالبے کے اوپر عمران خان صاحب کو نکالنا چاہ رہا تھا؟ عمران خان صاحب کو یہ بات قوم کو بتانی چاہیے اور بتانا چاہیے کہ وہ کون سی ایسی بات ہے, وہ کون سا ایسا راز ہے جس کے اوپر امریکہ عمران خان صاحب سے ناراض ہے کہ وہ ان کو اقتدار سے نکالنے کے لیے پاکستان کو دھمکیاں دے رہا ہے یا پاکستان کے سفیر کو دھمکیاں دے رہا ہے یا ان کو تھریٹ کر رہا ہے. جس قسم کی باتیں عمران خان صاحب کر رہے ہیں, میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ ایک ایسا پڑھا لکھا, ایک ایسا شخص جو اس ملک کا چیف ایگزیکٹو وزیر اعظم رہا, وہ 3.5 سال اس وزارت عظمیٰ کی کرسی پر براجمان رہا, اس کی ذہنی حالت پر ترس آ رہا ہے کہ وہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. اگر سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہیں تو وہ جو مراسل ہے اس کو پبلک کریں, قوم کے سامنے لائیں اور دکھائیں کہ ہاں اگر وہ واقعی میں آپ کے خلاف کوئی سازش ہے, آپ کے خلاف واقعی میں کچھ اس طرح ہو رہا ہے تو آپ اس کو پبلک کریں, آپ اس کو میڈیا کے سامنے لائیں. آپ نے کہا کہ جی میں نے اس کو کابینہ میں رکھا, میں نے اس کے منٹس کو ڈسکس کیا. سپریم کورٹ آف پاکستان میں ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کی دفعہ بھی تو اس کو ڈسکس کیا گیا تھا. ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کی دفعہ بھی تو آنریبل ججز کو اس کے منٹس دکھائے گئے, سیکیورٹی منٹس دکھائے گئے, سارا کچھ دکھایا گیا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے تحقیقات کروا لیں یا اعلیٰ سطح کا ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے تو وہ بھی بن جائے گا, اس میں بھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. لیکن یہ عمران خان صاحب ٹوٹلی طور پر جھوٹ بول رہے ہیں. وہ بالکل ایسے ہی جھوٹ بول رہے ہیں جس طرح گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ صاحب نے اپنی ناساز طبیعت کا جھوٹ بولا اور حمزہ شہباز صاحب کی اب تک جو ہے وہ تقریب حلف برداری نہیں ہو سکی. یہ اس پورے نظام کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے جس کو عدالت نے بھی اٹھایا کہ ایک ایسا شخص جو صدر پاکستان ہے, جو اپنی آئینی ذمہ داریاں مکمل کرنے میں, اس کو بخوبی نبھانے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے, ایسے شخص کو صدر مملکت کہنا یا اس کو مملکت کا صدر ڈکلیئر کرنا, یہ میرا خیال ہے ایک بہت بڑا سنگین جرم ہے. اور ایک ایسا شخص گورنر جو صدر کے اختیارات کے اوپر عمل پیرا ہوتا ہے, جو صدر کی ڈائریکشنز کے اوپر عمل پیرا ہوتا ہے, اگر وہ صدر کی ڈائریکشنز کے مطابق غلط کام کرے گا, جو صدر مملکت اپنے عہدے کے ساتھ غداری کر رہا ہے, جس صدر مملکت نے حلف اٹھایا ہوا ہے کہ وہ آئین اور قانون کا پاسدار ہوگا, جب گورنر پنجاب اس طرح کی حرکتیں کرے گا تو پھر عدالت نوٹس تو لے گی, عدالت کا فیصلہ بھی آئے گا. اور جس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں, میں حیران ہوں ان لوگوں کے اوپر کہ آج عمران خان صاحب اس حکومت کو امپورٹڈ گورنمنٹ کا طعنہ دیتے ہیں, متحدہ اپوزیشن کی حکومت کو, اور پھر اس کے بعد اسی حکومت کے اندر صدر مملکت عارف الوی صاحب, گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ ہے, تو پھر یہ ریزائن کیوں نہیں کرتے؟ پھر یہ اپنے عہدوں سے مستعفی کیوں نہیں ہو جاتے؟ پھر یہ بہت بڑا سوال اٹھا رہا ہوں کہ اگر ان کی نظر میں یہی متحدہ اپوزیشن کی جو گورنمنٹ ہے, نیشنل گورنمنٹ, قومی حکومت, اگر یہ 2 نمبر ہے, اگر یہ امپورٹڈ گورنمنٹ ہے, تو پھر سر آپ کے صدر مملکت عارف الوی صاحب اور گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ صاحب ریزائن کیوں نہیں کر دیتے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے, اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے. پھر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ ایجنٹ ہے نون لیگ کا, اور یہ جس قسم کے وہ الزامات لگا رہے ہیں, صرف اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ عمران خان صاحب کسی طرح الیکشن کمیشن آف پاکستان کو, اس کے عملے کو کنٹروورشل بنانا چاہتے ہیں کہ اتنی گالیاں پڑ جائیں, اتنی تنقید ہو جائے کہ خود ہی چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ مستعفی ہو جائے, ایک نیا چیف الیکشن کمشنر آ جائے, اور جس قسم کا وہ اپنے مطالبات وہ سامنے لانا چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ جی پورے میدان میں صرف میں کھڑا ہوں, میرے خلاف کوئی کھلاڑی نہ آئے, کوئی اپوزیشن کا بندہ میرے خلاف میدان میں نہ آئے, میرا مقابلہ نہ کرے, اور مجھے جو ہے وہ بلا مقابلہ ونر ڈکلیئر کر دیا جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. اس سسٹم کو لپیٹنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے عمران خان صاحب کے تھرو,
صرف اس بات کے اوپر کہ جی چیف الیکشن کمشنر صاحب جو ہیں ان کے خلاف احتجاج کیا جائے. انہوں نے اپنے ارکان پارلیمنٹ سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان صاحب نے کہا کہ جی ہمارے جو ارکان پارلیمنٹیرینز ہیں وہ اپنے حلقوں میں نکلیں, احتجاج کریں, ہم سڑکیں بلاک کر دیں گے, روڈز بلاک کر دیں گے. کیا یہ ہے وہ ریاست جس کی ریٹ کو آپ چیلنج کرنے جا رہے ہیں, جس کو آپ چیلنج کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ جی ملک میں دانگا فساد, خون خرابہ ہو. اس کے بعد عمران خان صاحب دیکھیں وہ بار بار آئین شکنی کے مرتکب قرار پائے. پہلے تو انہوں نے آئین توڑا نا, پہلے تو انہوں نے جس قسم کی وائلنس کریٹ کی, جس قسم کا انہوں نے تشدد پر قوم کو اکسانے کی کوشش کی, آئین توڑ کر وہ آئین شکنی کے مرتکب ہوئے. صدر مملکت جو بار بار آئین شکنی کے مرتکب ہو رہے ہیں, گورنر پنجاب جو بار بار آئین شکنی کر رہے ہیں, تو عدالتی فیصلہ تو آ جائے گا. یہ جس قسم کی گفتگو انہوں نے کی اپنے ارکان پارلیمنٹ کے ساتھ, پہلے یہی چیف الیکشن کمشنر بہت اچھے تھے, پہلے ان پر آپ کو اعتماد تھا, پہلے آپ ان پر اعتماد کرتے تھے, پہلے آپ کو ان پر مکمل طور پر اعتماد تھا, اور آپ کہتے تھے کہ جی ایسا شخص تو میں نے دیکھا ہی نہیں ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ادارے میں جو اتنا اپرائڈ ہو, جو اتنا ویل ایجوکیٹڈ, جو اتنا آنےسٹ آدمی ہو. اور آج وہ جب چیف الیکشن کمشنر صاحب سکندر سلطان راجہ صاحب انتہائی قابل احترام, جب وہ آج فارن فنڈنگ کیس کی سماعت کر رہے ہیں, اس کا فیصلہ جاری کرنے جا رہے ہیں, تو آج آپ ان کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں کہ وہ ریزائن کر دیں. کیا وہ آپ کے کہنے پر ریزائن کریں گے؟ کیا وہ آپ کی دھمکیوں میں آنے والے ہیں؟ کیا وہ آپ کے تھریٹ سے, کیا وہ آپ کی جو ہے وہ دھمکیوں میں آ کر وہ کسی قسم کا کوئی اقدام اٹھائیں گے اور وہ آپ کے کہنے پر مستعفی ہو جائیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اس ملک میں جو ریاست کے ریٹ کو چیلنج کرے گا وہ اپنے عبرتناک انجام کا منتظر ہوگا. عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ ملک کو ایک بنانا ریپبلک بنا دیا جائے, ایک بنانا اسٹیٹ بنا دیا جائے. ایسا ممکن نہیں ہے. ایسا اس لیے ممکن نہیں ہے کیونکہ جو خواہشات, جو مرضی اور جو منشا عمران خان صاحب چاہتے ہیں وہ ان کو میسر نہیں آئے گی. جس طرح سے انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کے اوپر تنقید کی, اپوزیشن کے متحدہ حکومت کے اوپر تنقید کی, نیشنل گورنمنٹ کے اوپر تنقید کی, اب یہ تنقید کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور وہ ان کو بتانا چاہیے کہ جو توشہ خانہ کے اندر جو انہوں نے ہمارے جو سرکاری تحائف کے اندر, جہاں پر سرکاری تحائف جمع ہوتے ہیں, جہاں سے انہوں نے تحفہ اٹھا کر بیچا ہے, اس کی تو ان کو تحقیقات کا سامنا کرنا چاہیے. بتانا چاہیے کہ جی انہوں نے کتنے پیسے جو ہے وہ کتنے پیسوں میں بیچا, کتنا قیمتی ہار انہوں نے بیچا. یہ ساری چیزیں جو ہیں اب ایک ایک کر کے کھلیں گی. عمران خان صاحب جو چاہتے ہیں کہ جی الیکشن کمیشن پر دباؤ بڑھا دیا جائے, اور اس سنگین دباؤ کے نتیجے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان تھریٹ ہو جائے میرے کہنے پر, ایسا نہیں ہو سکتا. عدالت کا فیصلہ بھی آئے گا, الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی عدالتی اختیارات حاصل ہیں. عمران خان صاحب جو چاہتے ہیں بالکل نہیں ہوگا. اور اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے انجام کے منتظر رہیں, کیونکہ فیصلہ ان کے حق میں آئے یا ان کے خلاف آئے. اب بہت سی چیزیں کھلیں گی, بہت کچھ آئے گا سامنے, بہت کچھ کھل کر آئے گا, قوم کے سامنے ساری چیزیں ایکسپوز ہوں گی. اور پھر عمران خان صاحب کو دیکھیے گا کہ یہ کس طرح الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ادارے کے اوپر تنقید کرتے ہیں, اور کس طرح الیکشن کمیشن آف پاکستان کے چیف کے اوپر تنقید کرتے ہیں یا ان کو تنقید کی زد میں لاتے ہیں. انشاءاللہ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ کو انفارمیشن ملے گی. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.